یا مہدی مددی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ چینل ہمارے لیے اس لیے بھی مبارک ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو باتیں تو ہوتی ہیں، مگر جب ہم سنتے ہیں تو اور اس کے بارے میں ہماری دلچسپی، رجحان اور سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہم تو امام آخر کے سلسلے سے اکثر باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر جب یہ پروگرام مہدویت ہم لے کر کے آتے ہیں تو خود ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اس پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں تو خود ہمارے اندر ایک کیفیت، یعنی ایک بدلاؤ، ایک چینجز ہماری لائف میں آنے لگتا ہے۔ اور یہی امید ہم آپ سے بھی بلکہ یقین کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد، ہر ایپیسوڈ کے بعد ہماری زندگی کے جینے کا طریقہ اور سلیقہ یقیناً بدل رہا ہوگا، اور ہماری رغبت جو ہے امام کو لے کر کے، امام کے سلسلے سے، وہ بڑھ رہی ہوگی۔ لہٰذا اس پروگرام کو اور آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں خاص مرحلے پر یعنی جا کر کے گفتگو جہاں تمام ہوئی کہ ہم لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں امام کو لے کر کے، تو چار ذمہ داریوں کا ذکر جو ہے آغا نے کیا تھا، جس کو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ آئیے اس سلسلے کو، اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، وہ ذمہ داریاں جو آپ نے بیان فرمائی اور گفتگو جا کر کے یہاں پر تمام ہو گئی کہ اپنے اعمال کو ہم امام کی طرف یعنی ان کی نیابت میں کریں، اور یہاں پر جا کے بات آپ نے تمام کی صحابہ کے اس ذکر کے ذریعے کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب سے طواف کیا جائے، تو اور بھی بقیہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک بحث و گفتگو کے لیے ہمیں اور آپ کو سعادت بخشی۔ الحمدللہ۔ وہ ذمہ داریاں جو امام کی نسبت ماموم کی ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں میں سے چار ذمہ داریاں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا کہ پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ امام غائب کی نسبت ایک حزن، ایک غم جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر جو ہے آنا چاہیے، ہم محزون ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ تیسری چیز یہ کہ حضرت کی جانب سے صدقہ دیں، اور چوتھی چیز یہ کہ مستحبی اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں ان اعمال کو حضرت کی نیابت میں انجام دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو مبارک قرار دیتی ہیں، اور یہ بار بار اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی سے امام کا وجود جو ہے محسوس رہے گا۔ کبھی ہم بھول جاتے ہیں اتنا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس امام کو بلاتے ہیں اور کس امام سے کیا مانگتے ہیں۔ لہذا یہ زندگی کے ہر موڑ پر وقت کا امام یاد ہونا تو بہت اہم چیز ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پانچویں چیز اور پانچویں ذمہ داری جو عرض کروں وہ یہ کہ زمان غیبت میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا حضرت سے۔ اب توجہ کریے گا، ہم لوگوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، چونکہ ایک ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے یہ بیان کیا تھا کہ زمان غیبت میں ایمان بچانا بڑا سخت ہے۔ یہ عصر غیبت کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ ایمان کی نسبت ہر لمحہ انسان کو خطرہ محسوس ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک بہت اہم چیز آپ نے رکھی ہو نا، اگر ایک مرتبہ کوئی معمولی چیز رکھی ہو تو آپ زیادہ دھیان نہیں دیتے کہ چلو کوئی لے کے بھی چلا گیا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس وقت آپ تمام ہوش و حواس کے ساتھ جتنے ڈور میں لاک ہوتے ہیں تمام کو آپ استعمال کرتے ہو، سب بند کرتے ہو، کیونکہ آپ کے گھر میں ایک قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو جو کریں، اور حتیٰ اگر آپ کو پتہ ہو کہ شہروں میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہوں تو آپ اپنے گھر کے حفاظتی انتظامات اور بڑھا دیتے ہو کہ ان دنوں شہروں میں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں،
لہٰذا پولیس بھی اعلان کرتی ہے، آپ بھی اس جانب متوجہ ہوتے ہو کہ ہاں CCTV وغیرہ کیمریز جو ہیں CCTV وغیرہ اسی طرح ایمان ہے. آج کے اس عصر غیبت کے زمانے میں جو زیادہ چوریاں ہوتی ہیں وہ ایمان کی چوریاں ہوتی ہیں. جی ان چیزوں کی جانب دھیان نہیں ہوتا. ہم اپنے امام کی نسبت جو ایک اہم ذمہ داری رکھتے ہیں، حضرت سے دعا کریں، اور وہ جو معرفت کی دعائیں ہیں نا وہ انہی کے لیے ہیں کہ آپ حضرت سے بار بار یہ کہیں کہ آپ واسطہ بنی اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. اور پھر اس کے بعد وہ مشہور روایت اور مشہور دعا کا فقرہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے بعض روایات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام کے ایک صحابی نے پوچھا، جب امام نے ان سے فرمایا کہ عصر غیبت میں کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی نسبت، امام زمان کی نسبت لوگوں کو مشکوک کریں گے کہ نہیں ایسا کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام آنا نہیں ہے، کس کا تم انتظار کر رہے ہو، اتنے سال ہو گئے، آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے. اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی نسبت لوگوں کو کیا کریں گے، مشکوک کریں گے. جی ایسے دور میں اپنے ایمان کو بچانا. تو زرارہ کہتے ہیں مولا کیا کروں ایسے دور میں، اگر میں تو جناب زرارہ کو تو نہیں پتہ ہے کہ حضرت کے زمانہ آنے میں اتنا وقت لگے گا. وہ سوچ رہے تھے وہ زمانہ میں اگر درک کروں جی تو جناب زرارہ نے کہا کہ مولا اگر وہ زمانہ میرے سامنے آ گیا تو میں کیا کروں، کیسے اپنے ایمان کو بچاؤں. تو حضرت نے وہی دعا تعلیم فرمائی جو ہمارے ہاں ناظرین کو بھی یاد ہے، ہماری مسجدوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اور الی آخر اللہم عرفنی حجتک، اگر تو اپنی حجت کی معرفت مجھے نہیں کراتا ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ. تو حضرت کی نسبت یہ دعا پڑھنا، یا حتیٰ بعض روایات میں کہ حضرت نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، اے میرے اللہ مجھے جاہلیت کی موت نہ دے، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اور میرا قلب دوبارہ ہدایت کے بعد منحرف نہ ہو. یعنی یہ چانس ہے، بار بار میں اس چیز کو عرض کر رہا ہوں کہ جو مطمئن ہو کر ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو پھر بے ایمان کیسے ہو سکتے ہیں، پھر ہمارا ایمان کس طرح. یہ جملہ آپ کو کیا بتا رہا ہے، لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، میرا قلب، میرا دل راہ راست پہ تھا، اس کے بعد چانس ہے کہ یہ دل بدل جائے. اور تاریخ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. ایک دعا جو حضرت نے اس زمان غیبت میں ہم سے پڑھنے کو کہا ہے وہی دعا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب آپ ان جملوں کو اگر غور فرمائیے نا کہ غیبت کے زمانے میں میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری میں ان دعاؤں کو کرتا رہوں، چونکہ ہر لمحہ چانس یہ ہے کہ یہ دور اتنا پرآشوب دور ہے ایمان کے لحاظ سے کہ اگر میں غافل ہوا تو کب میں بے دین ہو جاؤں گا مجھے خبر بھی نہیں ہوگی. اگر آپ یہ بھی بیان کر دیں، آپ چونکہ بہت سے ایپیسوڈ میں یہ باتیں آتی ہیں معرفت، جو ابھی آپ نے حدیث بھی سنا کہ بغیر آپ کی یعنی پہچانے ہوئے اگر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت ہے. بس یہی ہے معرفت کسی امام کی یا آخری امام کے سلسلے سے کہ ان کی معرفت ہونا چاہیے، بس یہی ایک پیمان، یہیں تک ایک حد ہے یا اور بھی کچھ؟ اصل یہ سوال بھی بہت اچھا، وہ ہمارے یہاں مشہور حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اور یہ وہ ان احادیث میں سے ہے جو ہر دو طرق سے آئی، یعنی علماء اہل سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے، اچھا، علماء اہل تشیع نے بھی اسے نقل کیا ہے. روایت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن آپ نے واقعاً اچھی جانب متوجہ کرائی کہ یہ معرفت ہے کیا، جو امام کی معرفت مجھے حاصل کرنا ہے، اور اگر وہ معرفت نہیں رہی تو میں جاہلیت کی موت مروں گا. کیا امام کی شکل سے ہمیں امام کو پہچاننا ہے؟ جی، امام کے چہرے سے ہمیں پہچاننا، اور اگر میں نے شکلاً امام کو نہیں پہچانا تو گویا جو ہے میں امام کی معرفت نہیں رکھتا. توجہ فرمائیں، تو پھر تو سوال یہی ہوگا زمانے غیبت میں بہت سے لوگ حضرت کو دیکھے بغیر اس دنیا سے گئے، تو سب بے معرفت ہیں. معرفت کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے. معرفت یعنی گویا حضرت کی شناخت، حضرت کے منصب اور مقام کی شناخت ہے، یعنی حضرت کو یہ پہچاننا کہ وہ منصوب من اللہ خلیفۃ اللہ ہیں، مقام امامت پر فائز ہیں، اور ان کی اطاعت اور پیروی مجھ پہ بے چوں چرا واجب ہے.
توجہ فرمائیے گا، ان کی اطاعت اور پیروی مجھ پہ بے چونچرا واجب ہے، اور حضرت کو کل عالم پر اختیار ہے باذن خدا۔ ان جملوں پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تمام عالم پر اختیار رکھتے ہیں، لیکن باذن خدا، باذن پروردگار ہے، یعنی یہ اختیار انہیں حضرت حق نے دیا ہے۔ صحیح۔ اس طرح کی ایک معرفت اپنے امام کی نسبت اگر انسان نہیں رکھتا، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرت کی اطاعت مجھ پر واجب، مجھے وہاں کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہ معرفت کا مرحلہ ہے کہ حضرت کے مقام امامت کو پہچانے، منصب امامت کو جانے، حضرت کی نسبت میں کیا کروں، حضرت میری نسبت کیا ہیں، میں حضرت کے سامنے سر تسلیم کو خم کروں۔ اگر اس حد تک، حالانکہ معرفت کا دائرہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن اس مرحلے کی بھی معرفت اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کی موت جاہلیت کی موت نہیں ہے۔ اگر ایک بار ہم یہ کہیں کہ مثلا چونکہ امام 11ویں امام کا دور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے گزرا ہے، رسول سے لے کر کے 11ویں امام، 12ویں امام تو بس ایک جھلک کہا جائے کہ بھائی وہ جنازے میں آئیں اپنے والد صاحب کے، اور اس کے بعد وہ غیبت صغریٰ، اور پھر اس کے بعد کبریٰ چل رہی ہے۔ تو اگر ہم 11ویں امام تک ہی ایمان رکھیں کہ ہاں، اور انہی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، رسول کی سیرت پر عمل کریں، ان کی حدیثوں پر پابند رہیں، تو بھی جاہلیت کی موت، تو بھی جاہلیت۔ حتیٰ ہم نے ایک ایپیسوڈ میں اسی پروگرام میں مہدویت میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے تمام نبی پہ ایمان رکھا اور پیغمبر خاتم پر یا مجھ پہ ایمان نہیں رکھا، تو اس نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کا انکار کیا۔ خاتم النبیین پر اگر ایمان نہیں رکھا تو جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک گویا تمام انبیاء کو اس نے انکار کر دیا۔ یہی سیم مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر آپ نے پہلے امام سے 11ویں امام تک ایمان رکھا اور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نسبت آپ انکار کرتے ہو، تو گویا آپ نے تمام انبیاء کا انکار کیا اور تمام ائمہ کا انکار کیا۔ اچھا، یہ چیز ہے۔ جی چلیے، بہت شکریہ۔ تو اور جو ذمہ داریاں ابھی باقی رہ گئی ہیں وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ایک ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری جو ہماری اس عصر غیبت میں، وہ حضرت سے توسل کرنا۔ یہ شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ حضرت سے توسل کیا جائے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ روایت میں دیکھ رہا تھا، بہت حسین روایت ہے، جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خدا مخلوقات سے پہلے بھی تھی، مخلوقات کے ساتھ بھی ہے، اور جو مخلوقات نہیں رہیں گی تو بھی ہوگی۔ جی، یعنی حجت خدا کب سے ہے؟ جب کچھ نہیں تھا اس عالم میں تو بھی یہ حجت خدا تھی، اور جب اس عالم میں موجودات ہیں تو بھی حجت خدا ساتھ ساتھ ہیں، اور جب اس عالم میں یہ موجودات عام نہیں بھی ہوں گی تو بھی حجت خدا رہے گی اور موجود ہوگی۔ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موجود ہے، خاص ہے، جس پر خاص عنایت پروردگار عالم کی ہے، اور حقیقت عالم اور روح عالم یہی حجت خدا ہے۔ بالکل، شاید میں اپنے ناظرین کو ایک مثال دوں تو بہت آسانی سے ایک اور حدیث بھی ہم آپ کے اس پروگرام کی برکت سے حل کر سکتے ہیں۔ وہ حدیث ہے: لولا الحجہ لساخت الارض ما علیہا۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین جو ہے متلاشی ہو جائے، ختم ہو جائے، اس زمین پہ کچھ بچے نہ۔ بعضوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حجت خدا نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دوں، شاید بہت آسانی سے ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں۔ یہ میرا جسم ہے، یہ جسم میں ابھی سب چیزیں اپنی جگہ بہترین ہیں۔ اس جسم سے آپ روح نکال لیجئے، اگر جسم سے روح کو نکال لیجئے تو یہ جسم کتنے دنوں بعد سب سڑ گل جاتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ روح کے نکلنے کے بعد پورا جسم انسان کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یہ پورا عالم جسم ہے، روح عالم حجت خدا ہے۔ وہ اگر درمیان میں نا سب ختم۔ اب اگر یہ مرحلہ میں طے کر لوں، پھر اس کے بعد آؤں کہ اب حجت خدا سے مجھے کیا کرنا ہے؟
توسل کرنا ہے. اور طول تاریخ میں واقعاً دیکھا گیا جب جب لوگوں نے حضرت سے توسل کیا اور دل کی گہرائیوں سے توسل کیا جی تو حضرت نے کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں ہے. لہٰذا ایک اہم ذمہ داری، واقعاً اہم ذمہ داری، توسل بے امام زمان. یہ ہمارے ہاں کم ہو رہا ہے یا ہم متوجہ نہیں ہیں. امام زمان سے توسل کیجئے. پیغمبر اکرم نے ابو الوفا شیرازی سے کہا کہ جب گرفتاریوں میں گھر جاؤ، جب بلاؤں اور سختیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں جی تو اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کرو، وہ تمہاری مدد کریں گے. کیونکہ حضرت کے القاب میں سے ایک لقب کیا معلوم ہے؟ کہف الحسین. یعنی کہف الحسین یعنی محکم پناہ گاہ. پناہ گاہ کب آدمی جاتا ہے؟ جب ہر طرف سے سیلاب ہو جی یا طوفان ہو تو آدمی ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے. صحیح. اور پناہ گاہ ایسی لیجئے جو خود اس طوفان میں نہ بہہ جائے. کبھی کبھار آپ نے پتہ چلا بھاگے تو لیکن جا کر ایک ایسی جگہ پر رہے جو خود سیلاب کی زد میں تھا. صحیح. کہف الحسین یعنی وہ محکم پناہ گاہ. لہٰذا ایک اہم ذمہ داری اس پناہ گاہ امام میں آئیے، توسل کریے. ایک اور ذمہ داری جو حضرت کی نسبت ہمیں انجام دینا ہے وہ یہ کہ جب حضرت کا نام آئے اور خاص کر یہ لقب قائم جو حضرت کا ہے، اس لقب کے آنے کے بعد روایات میں ہے کہ مستحب یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو اپنی جگہ سے. اچھا. یعنی حضرت کی تعظیم میں، عظمت میں، یعنی انسان قیام کرے اپنی جگہ سے اور کھڑا ہو جائے. حتیٰ مستحب ہے. دیکھیں یہ بھی ایک چیز عرض کر دیں، کبھی کبھار ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا ہم اس کے بدلے اس کی توہین کرتے ہیں. ان چیزوں کا بھی ضرور خیال کرنا چاہیے. صحیح. ہمارا ذہن جو ہے دعاؤں سے ہٹ جاتا ہے اور انہی پہ رہتا ہے. یہ بھی چیزیں اچھی نہیں ہیں. میں بیچ میں اس چیزوں کو اس وجہ سے کبھی دین آ کر آپ کو ایک مومن کی نسبت وہ بزن نہ کرے گی. یہ نہیں کھڑا ہوا یعنی حضرت کا احترام نہیں کرے. نہیں ہو سکتا اس کے پیروں میں کوئی مجبوری ہو، مشکلات تو یہ تمام چیزیں. لیکن جو روایات میں ہے، ہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. میں ایک مجلس میں حضرت کا یہ نام لیا گیا اور پھر اس مجلس میں 99 لوگ کھڑے ہوئے اور میرے پیروں میں تکلیف نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی اور میں نہیں کھڑا ہوتا جی تو پھر یہ بتاتا ہے کہ آپ حضرت کے سامنے تواضع آپ کے وجود میں نہیں ہے. یعنی دونوں طرف سے آپ بیلنس کریے. ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا تو آپ یہ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو. اس آدمی کے دھیان میں بھی یہ نہ رہے کہ نہیں ایک مستحب کام میں نہیں کھڑا ہوتا. نہیں، یہ پورا مجمع جب حضرت کے اس نام پہ کھڑا ہو رہا ہے تو احترام امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یہ ہے کہ آپ بھی اپنی جگہ سے قیام کریے. اور یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایات موجود ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی حضرت کا یہ نام، وہ نام نہیں لے سکتے چونکہ بار بار ہم چونکہ اس جگہ پر ہیں، احترام میں قیام کرنا ہوگا. یہ نام حضرت کا جب بھی لیا جائے تو روایت میں ملتا ہے امام کے سامنے، امام معصوم کے حضور میں جب یہ نام لیا جاتا تھا تو حضرت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. چھٹے امام جبکہ بظاہر ابھی اس امام کا احسن تم نام حضرت کا آ جائے. جب میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، ایک شاعر ہیں بہت مشہور شاعر دیبل خزائی، ائمہ حضرات علیہ السلام کی شان میں دیبل نے وہ اشعار کہیں گے. اللہ نے ایک سعادت دیبل کو عطا کیا تھا. دیبل خزائی نے ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض اشعار کہے. اچھا. کس کی؟ امام رضا کی بارگاہ میں امام زمان کی شان میں اشعار کہے. اچھا. اور پھر جب وہ اشعار کہہ رہے تھے اور جب حضرت کا نام آیا تو روایت کہتی ہے امام رضا علیہ السلام کھڑے ہوئے، سر کو جھکایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا. یہ جو ہمارے ہاں حضرت کے سلام کے وقت کیا جاتا ہے، یہ وہی امام رضا علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. امام رضا کھڑے ہوئے، اپنے سر کو جھکایا، اپنے سر پر ہاتھ بھی رکھا، فقط سر کو جھکایا نہیں، سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور یہ جملے تلاوت فرمائے: اللہم عجل فرجہ ومخرجہ وانصرنا نصرا عزیزا. یہ امام کا احترام ہے. یہ امام کی نسبت آپ کے چاہنے والوں کو بھی کرنا. میں ان ذمہ داریوں کو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک اہم ذمہ داری اور جسے آپ کہہ لیجیے 8ویں ذمہ داری اپنے وقت کے امام کی نسبت، وہ حضرت سے غافل نہ ہوں.
کبھی کبھار ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھول جائیں، ہم بھول ہی جائیں کہ انہی کے صدقے میں جو اس عالم میں ہمیں رزق مل رہا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی نعمتوں میں غرق صاحب نعمت کو بھول جاتا ہے. جی دسترخوان پہ بیٹھ کر اس قدر نعمتوں میں کھو گیا کہ صاحب دسترخوان کو بھول گیا. امام کی نسبت ہمیشہ اپنے وجود کو بیدار رکھنا، ہمیشہ یاد امام میں رہنا. یہ یاد امام میں رہنے کا مطلب معلوم ہے کیا ہوگا؟ کہ ایک دلی رابطہ آپ کے امام سے برقرار ہوگا. ایک قلبی رابطہ ہمیشہ زبان سے، دعاؤں سے. یعنی امام کی نسبت غفلت اس دور غیبت میں ہرگز صحیح نہیں ہے. اگر یہ رابطہ آپ کا اپنے وقت کے امام سے ٹوٹ گیا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ حضرت سے کبھی کبھار ہم و آپ غافل ہوتے ہیں، حضرت کبھی ہم سے نہیں غافل ہوتے. خود حضرت نے ایک توقیع میں فرمایا کہ اِنَّ غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. وہ مولا ہو کر کہتے ہم تمہیں بھولتے نہیں، ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، ہم تمہارے حالات کو مد نظر رکھتے. وہ آقا ہیں. یعنی یہ عجیب نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہیں ہم سے، وہ ہمیں یاد رکھتے، ہم محتاج ہیں ان کے، ہم انہیں بھول جاتے ہیں. یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں اور آپ کو. اب اس ذمہ داری کو بہت طریقے سے نبھایا جا سکتا ہے. حضرت کے جب آپ مجلسیں ہوں وہاں پر حضرت کا ذکر ہو، محفلیں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 15 شعبان کی محفل میں آئیے امام زمان کی شان میں شعر پڑھیے، بلکہ کسی بھی مناسبت سے محفل ہو رہی ہو امام زمان کی شان میں اشعار پڑھے جائیں. مجلسیں ہو رہی ہوں امام زمان کا وہاں ذکر ہو. وہ جگہیں جو منسوب بے امام زمان ہوں وہاں پر مجمع ہونا چاہیے. نہیں کہ یاد ہونی چاہیے. حتی ہم اپنے گھروں کی محفلوں میں، گھروں کی مجلسوں میں ایک خاص ذکر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نسبت غفلت دور غیبت میں نہیں ہونا ہماری ذمہ داریوں میں سے. ایک ذمہ داری آخری عرض کروں آپ کی خدمت میں، معرفت امام. یہ ہمیں ہر دور میں سکھایا گیا. اپنے امام کی نسبت جو ہے تمہارے وجود کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ معرفت ہونی چاہیے. اس معرفت سے آپ جو ہے دور نہ بھاگیے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کی نسبت معرفت نہیں رکھتے، اور جب معرفت نہیں رکھتے تو پھر دنیا کی ہزاروں چیزیں آ کر جو ہیں ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیتی ہیں. معرفت ہو جائے، اور معرفت وہی عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں کہ فقط چہرہ دیکھنا نہیں ہے، وہ مقام و منصب حضرت کا پہچاننا. جناب اویس کرنی نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ظاہراً. پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ اویس کرنی نے کبھی پیغمبر کا دیدار کرنے آئے بھی تھے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی، چونکہ ماں کا حکم تھا کہ فوراً لوٹ آنا. یہ بھی شاید ہمارے جوان بچوں کے لیے ایک پیغام ہو کہ اگر آپ اپنے وقت کے امام کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اویس کرنی پہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرو. تو وقت کا امام تم سے خوش ہوگا، کیونکہ پیغمبری کی سیرت جو ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی سیرت ہے. اویس کرنی نے حضرت کی ظاہری زیارت نہیں کی، لیکن معلوم ہے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت میں اویس کرنی بہت سے لوگوں کی شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. نہ فقط یہ کہ جنت میں جائیں گے، بلکہ خود شفاعت کریں گے. حتیٰ بعض مقامات میں ملتا ہے کہ پیغمبر جب جناب اویس چلے گئے نا، پیغمبر نے آگے پوچھا کون آیا تھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایک چرواہا تھا. پیغمبر نے فرمایا اس نے میرے لیے نور کا ہدیہ تحفے میں یہاں رکھا ہے. یعنی اویس کے جانے کے بعد چشم پیغمبر نور کا احساس کر رہی ہے. شاید جو مرحلے واقعاً ہمارے لیے آسان نہ ہو. اور یہی اویس کرنی جو معرفت پیغمبر، میں وہی معرفت پیغمبر تھی نا، گرچہ ظاہری زیارت پیغمبر کی نہیں ہوئی. یہی اویس کرنی معلوم ہے آپ کو جنگ صفین میں جہاں بہت سے لوگ حضرت امیر کی رکاب میں نہیں آ پائے، اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت امیر کی رکاب میں شہید ہوئے. دیکھیے کہاں سے کہاں تک یہ پورا سلسلہ جو ہے پہنچتا ہے. لہٰذا یہ معرفت ہماری اپنے امام کی نسبت ضروری ہے. خود پیغمبر اکرم نے بہت حسین جملہ فرمایا خطبہ غدیر میں. خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا معاشر الناس، اے لوگو، انا صراط اللہ، میں کیا ہوں؟ خدا کا وہ راستہ ہوں، المستقیم، جس راستے کا حکم دیا گیا تمہیں صراط مستقیم. انا صراط اللہ المستقیم، میں خدا کا صراط مستقیم ہوں. الذی امرکم باتباعی، جس راستے کی پیروی کرنے کو تم سے کہا گیا. ثم علی، پھر میرے بعد کون ہے؟ علی ہیں.
ثم پھر اس کے بعد حضرت کے بعد کون ہے؟ ولدی من صلبہ، میری اولادیں. یہ جملے واقعاً اگر وقت ہوتا تو ہم لوگ وضاحت کرتے. میری اولادیں جو صلب علی سے ہوں گی. توجہ فرمائیں، میری اولادیں جو وہی ہوں گے جو تمہاری ہدایت کریں گے، وہی ہوں گے جو تمہارے لیے. یہ معرفت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کی منزل، امام کے بغیر. حتیٰ ایک آخری جملہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث پڑھ دوں جہاں پر امام کا پورا تقریباً ایک معنی ہم سمجھ سکتے ہیں امام کسے کہتے ہیں اور امام کی معرفت. امام رضا علیہ السلام ایک بہت ہی طولانی حدیث ہے، اس کے چند جملے کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت ہے کیا، یہ معرفت کی بات ہو. امام فرماتے ہیں الامام ان الامام زمام الدین، دین کی زمام کا نام امامت ہے. یعنی زمام یعنی وہ لجام یعنی حکومت کہتے ہیں زمام. والنظام المسلمین، نظام مسلمین یعنی تمام اسلام کے نظم و ضابطہ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ چیزیں منظم رکھی جائیں. نظام المسلمین کا نام امامت ہے. وصلاح الدین وعز المومنین، دنیا کی صلاح بھی اور مومنین کی عزت بھی امام ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، ان الامامۃ اس الاسلام النامی، وہ اسلام جو نمو کرتا ہے اس اسلام نامی کی بابرکت بنیاد کا نام امام ہے. اب حضرت فرماتے ہیں وفرع السامی، اور امام وہ شاخ جو ہیں بابرکت اسلام کی، اس کا نام امام ہے. پھر آخر میں فرماتے ہوں بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج. امام کے بغیر فروعات دین بھی تمہارے مکمل نہیں ہوتے. نماز، روزے، حج، جہاد، یہ تمام چیزیں امام کے. یہ معرفت اپنے امام کی نسبت انسان کے وجود میں ہونی چاہیے. اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، مگر چونکہ 2 منٹ بچا ہوا ہے، ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے بالخصوص ہمارے نوجوانوں سے کیا کہیں گے، جو ہمارے بھائی بہن ہیں، جو ینگ ہیں بالکل، کیونکہ ہم اس زمانے میں ہم بہرحال محسوس کر رہے ہیں کہ جو ینگ یوتھ ہیں ہمارے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں امام کی طرف جو ہے وہ زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں. جی یہ بہترین راستہ ہے. آپ اگر غور فرمائیے نوجوانوں کا، اور یہ انشاءاللہ ان کی فطرت پاک ہے. اللہ نے ان کے وجود کے اندر یہ چیز رکھی ہے. یہ ان کے وجود میں، وہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے گرد و غبار بیٹھتے ہیں، کوئی آ کر صاف کر دے. جی وگرنہ یہ آئینہ پاک ہے. یہ آئینہ جو ہے اس میں اسکریچ نہیں ہے، اس آئینے میں داغ نہیں ہے، اس آئینے میں بال نہیں ہے. اس آئینے پہ دھول، زمانے کی دھول جمی ہے اور جم جاتی ہے. آدمی نہ جانے کن کن، کبھی کبھار اگر آپ آئینہ روڈ پہ رکھیے نا تو دیکھیے اس آئینے پہ کتنے گرد و غبار جمتے ہیں، تو وہ آئینے کو کوئی صاف کر دے. یہ نوجوان الحمدللہ جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی جانب متوجہ ہیں اور ایک رغبت خاص ہے. میں ان سے التماس یہی کروں گا کہ آپ خود حضرت سے طلب کرو. دیکھیے یعنی حضرت سے یہ دعا کرو کہ مولا آپ کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھے، آپ کی نسبت ہمارے وقت اور گزرے. یعنی اگر ابھی تک میری زندگی کا 15 منٹ 20 منٹ اپنے امام کی یاد میں گزرتا ہے تو یہ تعداد بڑھنی چاہیے. یہ وقت، یہ ٹائم یہ ایک پروگرام 25-30 منٹ کا اگر ہم نے کیا، یہ پروگرام در حقیقت تمہید بنتا ہے کہ ہم اس آدھے گھنٹے کو امام زمان کے لیے دیں تاکہ ہماری زندگی کا اور حصہ مبارک ہوتا جائے. صحیح. اور آپ یقین کر لیجئے کہ وہ کام جو امام زمان کی نسبت آپ انجام دیتے ہو، وہ کام آپ کی زندگی کو مبارک بناتا ہے. بے شک. چلیے آگا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور خاص کر آج ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ خود امام بھی جیسا کہ ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ ذوالفقار لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بس غیب سے باہر آ جائیں تو بدلہ لیں گے. یقیناً یہ ساری چیزیں ہوں گی، مگر کیا فقط بس یہی ہے یا امام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو پردے میں رہتے ہوئے وہ ادا کر رہے ہیں؟ آیا ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ لہٰذا اگر نہیں جانتے ہیں تو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ آغا کے ذریعے اس اہم سوال کا جواب آپ تک پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.